انگریز عورت کہتی ہے ویل اسلام از اے گریٹ ریلیجن بٹ وین آئی سی مسلمس I don't want to become Muslim. یہ ہمیں اس سلوگن کو ان کو توڑنا ہوگا. میلاد منا کر میلاد کا اہتمام کر اگر ہم اچھے مسلمان نہ بن سکیں، خصوصاً ہم نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان نہ بنا سکیں تو ہم یہ پھر ایک رسم ہی رہ جائے گی میلاد منانا. دراصل میلاد کے مقاصد ہیں، ان تمام محافل کا اہتمام کرنے کے مقاصد ہیں. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ. میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں NI نیوز. ناظرین، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آج ہم آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر عبدالصمد شکوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آج کا نوجوان مسلمان حالات اور واقعات سے پریشان کیوں ہیں، آج کا مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے. ان تمام باتوں، تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب NI نیوز کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی. تو آج مسلمان معاشرے میں پریشان ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ماشاءاللہ. تو آج کا جو مسلمان ہے اس نبی کا امتی ہے جس نبی نے تمام زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو چھوڑ کے، ان کی زندگی کے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کے ہم کسی غیر کی زندگی پر عمل کر کے، ان کے کاموں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے میلاد النبی کے سلسلہ میں اور ماہ ربیع الاول کے سلسلہ میں مجھے ایک بہت ہی اہم سوال کیا ہے. میں چونکہ اگرچہ میں ایک MBBS ڈاکٹر اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگرچہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور اور بہت سے ان اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کی، کاش کہ مجھے بھی نوجوانی میں آپ جیسا کوئی سوال کرنے والا ملتا. اگرچہ میرا ایک اپنا مذہبی گھرانہ ہے، لیکن میں بھی جب اپنے امتحانات کی تیاری میں ہوتا تھا تو FSC کے ایگزام کی تیاری کے لیے کہ میں کوالیفائی کر جوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں میرا میرٹ آ جائے، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میرے لیے سب کچھ دن رات میری سوچ کا محور ہوتا تھا، اور میں اسی کی طرف میرا لگاؤ ہوتا تھا کہ میرے اتنے نمبر آ جائیں، میں کوالیفائی کر جاؤں اور میرٹ لسٹ میں میرا نام آ جائے. اس میرٹ لسٹ میں تو میرا نام آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु वबलगा 40 सना। ये 40 साल की उम्र के लिए मैंने पिछला हिस्सा भी कुरान पाक का सूरा अल-अहकाफ का तलावत किया है। इसलिए पहले कि जो आपने नौजवान और इस्लाम का जो तज़किरा किया और मिलादुन नबी का तज़किरा किया, इतने बड़े हमारे नबी इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सरवर दो आलम फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शाफ़ा यौम नशूर रऊफ़ुर रहीम बशीर नज़ीर सराजो मनीर यासीन व ताहा ताजदार गरम वजह तहलीक कायनात साहब मराज साहब बुराक, इतने हमारे बड़े नबी, इतने उनके अच्छे रसूल कि जिनको फॉलो करके हम एक बहुत अच्छा डॉक्टर और एक बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी शहरी बन सकते हैं। शहरी तो दुनिया भर में मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे मुख्तलिफ ममालिक के शहरी हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के लिए अच्छा होना और दुनिया में पाकिस्तानी शहरी को इज्जत से पुकारा जाए कि ये ना कहा जाए कि ये 3rd क्लास शहरी है, तो ये हमारे लिए बहुत रंज का, दुख का, अफसोस का मकाम है कि हम पाकिस्तानी होते हुए, मुसलमान होते हुए और सब कुछ साइंस का इल्म रखते हुए, टेक्नोलॉजी का इल्म रखते हुए इतने हमारे दरमियान उलमा हैं, सहाबत करने वाले हैं और हमारे दरमियान बहुत से साइंसदान हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने एटम बम बना लिया, लेकिन अफसोस कि ये अच्छे शहरी, अच्छे नौजवान और अमली तौर पर अच्छे मुसलमान नौजवान अभी तक नहीं बना सके। हम इसमें हमारा भी कसूर है, हम जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी कसूर है कि हम अपने नौजवानों को सच्ची तरबियत नहीं दे सके। अब मिलादुन नबी ये तो नहीं है कि हम मिलादुन नबी को एक रस्म के तौर पर मना लें, या आपका जो वलादत है उसको हम मिलादुन नबी के महीने को हम एक रस्मी तौर पर मिलाद मनाकर मिलाद का एहतमाम करना बाइस फ़ख्र भी है, बाइस इज़्ज़त भी है और बाइस निजात भी है बतौर मुसलमान। लेकिन उससे अगर हम मिलाद मनाकर मिलाद का एहतमाम कर अगर हम अच्छे मुसलमान ना बन सकें, खुसूसन हम नौजवानों को, अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान ना बना सकें, तो हम ये फिर एक रस्म ही रह जाएगी मिलाद मनाना। दरअसल मिलाद के मकासद हैं, इन तमाम महाफिल का एहतमाम करने के मकासद हैं। नात में आपकी मनकबत पड़ी जाती है। इसी तरह मैं जो बयान कर रहा हूँ ये बयान भी एक इक़्तिबास है, ये मेरे ख़यालात का इजहार है कि जो आपने मुझे सवाल पुटअप किया है। तो आज का नौजवान या हम बतौर मुसलमान नौजवान से ही आगे हम भी किसी ज़माने में नौजवान थे, अब बुज़ुर्ग मुसलमान हो गए हैं। तो 40 साल की जो उम्र का मैंने अभी तज़किरा किया कि पहुँचे तुम अंधी जवानी, अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी करो। दोनों माँ बाप का जिक्र आया है, दोनों माँ बाप का जिक्र आया है कि दोनों के साथ सिला रहमी करो। और तुम्हारी माँ ने बहुत ही मुसीबत के साथ हमल के तुम्हें रखा और फिर हमल और दूध पिलाने का जो अरसा था वो 30 माह का था। फिर तुम पहुँचे अंधी जवानी को, उस जवानी को जिसमें नौजवान को कुछ नहीं पता होता, और फिर पहुँचे 40 साल को। 40 साल जो है नबूवत की उम्र है, आखिरी उम्र का हिस्सा है जो कि इंसान की हदायत का हिस्सा है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये उम्र इतनी क्रिटिकल उम्र, इतनी सेंसिटिव उम्र है कि इस उम्र में इंसान या तो हदायत की तरफ चला जाता है, अल्लाह ताला उसको हदायत का मौका देता है, ये सारी ज़िंदगी के लिए वो किसी नशा आवर चीज़ पर या दूसरी शादी करके या कोई और दुनियावी अपना तरीका का तलाश करके वो सुकून कल्ब और सुकून ज़हन हासिल करने की कोशिश करता है। हालांकि ये 40 साल का जो उम्र है ये एक उम्र है, हद उम्र है। और गर जवानी तौबा करदन जो है, ये जो जवानी में तौबा कर जाते हैं उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
اب آ جاتا ہے معاملہ آ جاتا ہے ہمارے گھرانوں کا. کچھ ہمارے مذہبی گھرانے ہیں, نام کے گھرانے عالم ہیں, بہت بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ان کے بچوں کو عملی اسلام کی تعلیم نہیں ملتی. کچھ کو عملی تعلیم ملتی ہے اسلام کی, لیکن علم کی تعلیم نہیں ملتی. علمی اور عملی دونوں تعلیم ہونی چاہیے اسلام کی. اس کے پیرلل میں ہمیشہ میں نے بیان میں بھی آپ سے کہا تھا انٹرویو میں کہ پیرلل لے کے چلنا چاہیے آج کے مسلمان نوجوان کو سائنس ٹیکنالوجی کو, اور ساتھ اس کے جو ہے دین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ جو دین کی جو ڈیوٹی ہے, یہ آج کا جو نظام ہے, ہمارا نظام تعلیم ہے, ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بہت کم شیئر دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہمارے بزرگوں کو, جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے لی, آج کے ماں باپ کو, آج کے دادا دادی کو, نانا نانی کو, اور جو ہمارے نزدیک ہمارے قریب ترین ہمارے ہمسائیگی میں مسجد میں ہم جائیں نماز کے لیے, وہاں جو ہمیں بزرگ ملے وہ ہماری تربیت بہت اعلیٰ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے جو سوال کیا, نہ تو ہم معاشرتی طور پر, نہ سماجی طور پر, اور سب سے اہم قوانین ہیں. قوانین تو جو موجود بھی ہیں وہ بھی بڑے اچھے قوانین ہیں, وہ انسان کے بنائے قوانین ہیں. جبکہ انسان جو ہے وہ مسلمان جہاں ارض ہے, الارض للہ اور الحکم للہ, مسلمان جو ریاست ہے, سلطنت ہے, وہاں پہ اسلام کا قانون ہوتا ہے, اسلام کا آئین ہوتا ہے. اسلام کا آئین کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. شریعت اور جو شرعی قوانین ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور جو قوانین ایک علیحدہ بات ہے, آئین ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے وطن میں اسلامی آئین نہیں, اسلامی آئین سارے کا سارا قرآن پاک میں موجود ہے, اور اسی میں جو شریعت ہے, جو قوانین ہیں, جو سزا اور جزا ہے, وہ بھی اسی میں موجود ہے. لیکن آئین جو ہے وہ اصولوں کو وضع کرتا ہے. ان اصولوں کے تحت ضروریات کے مطابق قانون بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے جی 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صاحب معراج ہیں, آج جو جن کا یہ میلاد کا مہینہ ہے, اور پرسوں اگر آپ کا انٹرویو نشر ہو جائے تو 12 ربیع الاول ہے جو کہ آپ کے میلاد کا دن ہے, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ مبعوث کرنے کا, ان کو بھیجنے کا یہ فرمایا ہے کہ کسی چیز کی تخلیق کے اوپر اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا. اللہ پاک نے کسی چیز کی تخلیق کے اوپر احسان نہیں جتایا. لیکن صاحب قرآن کہ وہ خالی نبی نہیں تھے, پیغمبر نہیں تھے, امام الانبیاء تھے, خاتم النبیین تھے, اور صاحب قرآن تھے. سب سے بڑی بات ہے ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی کتاب, قیامت تک یہ کتاب پوری دنیا کو, پوری جو عالم اسلام کے علاوہ جو دنیا میں اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں, کیسے راغب کریں گے جب ہم پکے سچے باعمل مسلمان بنیں گے. ایک انگریز عورت کہتی ہے, ویل اسلام از اے گریٹ ریلیجن بٹ وین آئی سی مسلمس I don't want to become Muslim. یہ ہمیں اس سلوگن کو ان کو توڑنا ہوگا. یہ کیسے ہم توڑیں گے؟ عمل سے توڑیں گے. اب قرآن پاک جو ہے صاحب قرآن کو ہیں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نازل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, کہ یہ جو کتاب ہے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر, قلب اقدس کے اوپر نازل ہوئی, اور بذریعہ جو ہے ڈاکیہ کہہ لیجئے یا پیغامبر کہہ لیجئے, وہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. اور اگر یہ قرآن پاک نازل ہو جاتا پہاڑوں پر تو وہ ریزہ ہو جاتے, روحیں کے بادل بن جاتے. اب جب یہ قرآن پاک ہمارے دل قلب اقدس, آپ کے قلب اقدس کے اندر نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے اوپر نازل ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو مختلف اسکول آف تھاٹ بھی رکھتے ہیں قرآن پاک کو, تو وہ بھی نور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اور اللہ کی یہ کتاب ہے کن کے اوپر نازل ہوئی؟ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کے اوپر نازل ہوئی. تو اب یہ نور ہے, قد جاءکم نور و کتاب مبین, قد جاءکم نور و کتاب مبین. اگر آپ کہہ لیجئے نور کہتے ہیں کہ نور آیا آپ کے ساتھ, اور کتاب مبین
جو قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک اٹ سیلف از اے نور، یہ بھی خود بھی نور ہے، آپ بھی نور ہیں، دونوں ہی نور ہیں۔ جب یہ نور ان کے اوپر نازل ہوتا ہے تو یہ کیا دیتی ہے؟ روشنی دیتی ہے۔ تو آگے میں بیان کر دوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس بات ہے کہ اللہ پاک نے احسان جتایا کن کے اوپر؟ مومنین جو ہیں اسلام میں سب سے ایک عام مسلمان ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، اور پھر مومنین جو ہیں، مومنین جو مسلمان ہیں یہ پکے اور سچے برحق مسلمان ہیں، ان کے اوپر اللہ پاک احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت احسان کیا، بہت احسان کیا کہ تمہیں ہم نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ایک اتنے بڑے نبی دیے، اور ان کو سب سے بڑا دنیا کا معجزہ قرآن حکیم فرقان مجید دیا۔ تو جب یہ ان کو یہ معجزہ دیتے ہیں تو یہ رسول من انفسہم، رسول تو ہیں من انفسہم، آپ میں سے، لیکن ہم جیسے تو نعوذ باللہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اس طرح مت کہا کہ یہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہر ایک کے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، ہر ایک اوپر قرآن پاک نازل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نازل ہو پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، روئیں کے بادل بن جائیں، تو ہم ان کو کیسے ایک عام انسان کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کو کیسے ایک عام انسان کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن پاک نازل ہو پہاڑوں پر تو وہ روئیں کے بادل بن جائیں، ریزر ہو جائیں اور اڑ جائیں، اور جب وہ قلب اقدس نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہو تو وہ روشنی بن جائے، نور کیا ہے؟ نور جو ہے وہ ظلمات سے نکالنا ہے۔ وہ آگے اسی آیت مبارکہ میں رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہر پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر پیغمبر کو یتلو علیہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے، آیات پڑھتا ہے، ان کی نشانیاں بتاتا ہے، وہ یزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ سب سے مشکل بات ہوتی ہے کہ کسی کا تزکیہ نفس کرنا۔ آج کے اس دور میں اس نوجوان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محفل میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھتے تھے تو یہ ان کا آپ کیا کرتے تھے؟ ان کی محفل میں ان کی آپ کی ایک نظر سے جو ان کا جو تھا ان کے ساتھ ذکر اذکار سے، نماز اکبر، ذکر اکبر نماز ادا کرنے سے اور ذکر خدا کرنے سے ان کا جو تزکیہ نفس ہوتا تھا۔ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ڈیوٹی خلفائے راشدین کو ملی، پھر خلفاء کو تبع تابعین، پھر آگے یہ چلتی اولیاء کرام میں، اولیاء کرام جو نائبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جو ہمارے خطہ میں بر صغیر میں جو نائبین ہیں، ان کی ڈیوٹی جو لگی ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لگی ہے، اور انہوں نے آج میں بھی کھوکھر صاحب، آپ بھی، میں بھی بٹی ہوں، یہ کتنے جو چوہان ہیں، بٹو ہیں، زرداری ہیں، یہ اور چیمہ ہیں، کوئی چٹھا ہے، کتنی ذاتوں میں ہم ہیں، کتنی ذاتیں ہیں، اور یہ اس ذاتیں آج بارڈر کے پار چلے جائیں، یہ واغہ بارڈر ہے، اس کے پار چلے جائیں تو وہاں پہ یہ سارے چوہان، یہ سارے چیمے، یہ جاٹ، یہ چٹھے اور یہ پراچے، آج یہ ورک، یہ آج سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، لیکن بدقسمت ہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ ہم مرخون منت ہیں اولیاء کرام، خاص طور پہ سیدنا حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی بن عثمان حجویری، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس بر صغیر میں 90 لاکھ سے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور کلمہ حق، توحید اور رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو انہوں نے دیا۔ اب یہ مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ کے اوپر نبی مبعوث کیے، ایک برگزیدہ جو آپ میں سے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کے آیات پڑھتے ہیں اور یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وہ یعلم الکتاب، کتاب جو ہے ہر نبی کو کسی کو صحیفوں کی شکل میں، کسی کو کچھ الفاظ کی شکل میں نازل ہوئے، پھر جو ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ جو کتابیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر باقاعدہ کتابوں کی شکل میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے وعدہ بھی لیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ جو ان کی وہ بشارت دے دیں نبی پاک کہ جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں اور انبیاء علیہم السلام سے جو بھی میں نے کتابوں کا ذکر کیا، اللہ پاک نے پکا وعدہ لیا تھا، کچا وعدہ نہیں، اللہ پاک نے پکا وعدہ لیا تھا اللہ پاک نے ان سے، انبیاء علیہم السلام سے، کہ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں اور آپ نے اس وعدے پر قائم رہنا ہے، اور میں بھی شاہد رہوں گا، شہادت دوں گا، اور آپ بھی شہادت دیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، یعنی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، یعنی نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنے مذاہب ہیں، جتنے پہلے مذاہب گزر چکے ہیں، ان تمام مذاہب کی، ان تمام انبیاء کی 1,23,999 جو پیغمبر ہیں ان کے آنے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کی اور ان کی صحائف کی بھی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تصدیق کریں گے تمہاری تمام کتابوں کی، صحائف کی، تو تم نے ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد فرمانی ہے۔ انہوں نے پھر آگے جواب دیا، تمام انبیاء علیہم السلام نے جواب دیا کہ اے میرے مولا، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے اوپر بہت بھاری بوجھ کیا ہے، اور ہم اقرار کیا ہم نے آپ کا جو آپ نے فرمایا۔ قال فاشهدوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس کے اوپر گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ، تم اس کے اوپر گواہ رہنا۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اپنے آپ کو شاہدوں میں، شہادت دینے والوں میں، گواہی دینے والوں میں شامل کرتا ہوں۔ اب ہمارے نبی کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کرام کی بھی جو ہے آپ جو ہے ان کی کتابوں کی نہ صرف تصدیق کر رہے ہیں، ان کے آنے کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور جو آنے والے انبیاء ہیں وہ آپ کی آنے کی بشارت دے رہے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے۔ اب یہ تمام جھگڑے بھی یہ ختم ہو جاتے ہیں خاتم النبیین کے بھی، کہ یہ جو ہیں کتاب جو آئے گی، کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہوگی، اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہوں گے۔ اب ناموس رسول کی تو بات کی جاتی ہے، بہت آسانی سے ہم پارلیمنٹ میں ہر جگہ اپنی زبان سے دل سے نہیں کرتے، ناموس رسالت کی بات ہم دل سے نہیں کرتے، دل سے اگر کریں تو پھر ان کے قوانین بنائیں، اللہ کی کتاب کو اپنے قوانین اور اپنے آئین کا حصہ بنائیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ اب کتاب حکمت جو ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے میلاد سے پہلے، یعنی یہ میلاد النبی اتنی اہم رات ہوتی ہے، اتنا اہم دن ہے، ربیع الاول کے مہینے کا 12 ربیع الاول شریف اتنا اہم دن ہے میلاد کا۔ وَإِن كَانُوا، اس سے قبل، لفی دلال، آپ کھلی گمراہی میں تھے، اندھیروں میں تھے، اس میں تھے اندھیروں میں تھے۔ تو جو ہے جو قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، علامہ اقبال جو فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کہ دہر کیا ہے؟ ظلمات ہے، اندھیرا ہے، جس میں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو، اور ہر قسم کے کام، زناکاری ہوتی تھی کھلم کھلا، فسق و فجور ہوتا تھا، سرکشی ہوتی تھی، ڈاکے پڑتے تھے، چوری چکاری ہوتی تھی، اور ظلم کیا جاتا تھا، جبر کیا جاتا تھا، کوئی قانون نہیں تھا، نہ معاشرت تھی، نہ سماج تھا، نہ قانون تھا، نہ قانون کا نفاذ تھا۔ تو آج اگر ہمیں قرآن پاک کی شکل میں اتنی بڑی قانون کی کتاب ملی ہے، اس کے نبی پاک کی سنت کے کچھ حصے تو غیر مسلموں نے اپنے ملک میں، بلکہ آپ کے جو آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمر لا کے نام سے سویڈن نے اور مختلف ممالک نے ان کے وہ قوانین تو بنا لیے۔ اب ناموس رسالت تو وہ نہیں
کر رہے، لیکن وہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کے عمل کر کے انہوں نے عمل کر کے اپنے لیے جو ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت سے جو سماجی اور معاشرتی مسائل کو حل کیا۔ گھروں میں کھانا دیا جاتا ہے، بیماری کے لیے علاج کیا جاتا ہے۔ ہم افسوس ہے کہ یہ ہماری مسلم ریاست ہے، ہم مسلمان ملک میں پیدا ہوئے، اب ہمارا جو نوجوان ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے۔ وہ ہمارا جب دوغلا پن دیکھتا ہے، ڈوئل پرسنالٹی دیکھتا ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، میں علماء کرام کی بہت عزت کرتا ہوں، کچھ علماء کے بارے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو عالم، جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہ اس کے اوپر تم عمل کرو، جو وہ کرتے ہیں نعوذ باللہ مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں عالموں کی بہت عزت کرتا ہوں، دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، نماز پڑھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں اسلام کے بارے میں دین کے جو بنیادی 5 اراکین ہیں، اس کے علاوہ ہمیں تمام اسلام کے قوانین احادیث مبارکہ سے روشناس کراتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، یہ وہی انگریز جو وہ غیر مسلم تھی، اس کا پھر مجھے دوبارہ یاد آ گیا کہ Islam is a great religion, but when I see Muslims, I don't want to become Muslim۔ یہ ایک بہت بڑا ہم مسلمانوں کے لیے، آج کے میرے لیے بھی، اگرچہ میں بارش ہوں، یہ بارش ہونے سے سنت ایک کو فلفل کرنے سے میں اندر سے ظاہر اور باطن، خصوصاً باطن سے میں کوئی اچھا مسلمان تو نہیں بن سکتا ہوں۔ باطن سے میرا تب اچھا مسلمان ہوں گا جب میرا ظاہر بھی وہ کام کرے، وہ میرا باطن کی ظاہر بھی گواہی دے، اور میرا گواہی وہ ہر عمل، وہ میرا معاشرتی سماجی عمل، سیاسی عمل وہ گواہی دے کہ جو میری کتاب اللہ، جو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو آج یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ ہمیں اتنی بڑی کتاب ملی ہے، کتاب اللہ کو، کتاب صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے اچھا مسلمان اور اچھا شہری اور اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر، اچھا وکیل بننا ہے، اچھا آرکیٹیکٹ بننا ہے، اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اچھا کسی بھی فیلڈ میں اعلیٰ سے اعلیٰ سکلفل بننا ہے۔ تعلیم کے علاوہ سکل بھی ہے، پریکٹیکل سکلز بھی ہیں، ہنرمند بھی بننا ہے۔ تو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ قرآن پاک کو اور اپنے دنیاوی علم کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، پھر آپ اسلام کا جو ہے پوری دنیا میں آپ غلبہ چاہتے ہیں۔ اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام ہے ہی جو ہے حفظ و امانت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، تو پھر اسلام میں آپ پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ تو شیطان کے جو ہے راستے پہ مت چلیں، شیطان کے راستے پہ مت چلیں۔ یہ جو موبائل ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اسی طرح کا لٹریچر ہے، اسی طرح کا بے شمار مواد آج آپ کو یوٹیوب میں، گوگلز میں اور چیزوں میں آپ کو مہیا ہوتا ہے، اس سے خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اس میں سے اچھی چیزوں کو چوز کریں، سلیکٹ کریں، اس سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو ایک عملی نمونہ بنائیں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ وہ جو ہے آیت مبارکہ سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اگر آپ نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو مکمل نمونہ بنانا ہے، اگر ان کی آپ نے پیروی کر کے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ آپ نہ صرف آئٹم بم رکھنے والی قوم ہیں، آپ دنیا کے بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ خالی آپ اسلام ہونے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے یا اسلام کا دعویٰ کریں گے یا اسلامی مملکت کا دعویٰ کریں گے یا جمہوریت کا دعویٰ کریں گے، جب تک آپ قابل عمل اچھے مسلمان بن کر دوسرے ملکوں میں، جب ممالک میں آپ جائیں، وہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی ایک اچھے عملی طور پر اچھے مسلمان نہیں بنیں گے اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، ان کا آئیڈیل بننے کے لیے پھر خالی یہ نہیں ہے لمن، وہ پہلا تو ہے ان کے اسوہ حسن کو نمونہ بنائیں، لیکن وہ نمونہ کس کے لیے بنیں گے؟ لمن کانا یرجو اللہ
والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، کہ وہ جو امید رکھتا ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے کے، آخرت پہ ایمان کیا ہے کہ ہم اکیلے ہوں، بالکل علیحدہ ہوں، تنہائی میں ہوں، ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رکھا ہو، تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تمام چانسز ملنے کے باوجود، برائی کے، کرپشن کے، تمام برائی کے، لیکن ہم وہ کام نہ کریں تو یہ آخرت پر ایمان ہے۔ اور والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں۔ جیسے نبی مکرم محمد مصطفیٰ راتوں کو جاگتے تھے، آپ کے پاؤں سو جاتے تھے، اور آپ عبادت گزاری تہجد پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے ساتھ قرآن پاک۔ اگر آپ مقام محمود چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کے سورہ نور کے اقتباس میں سے آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر آپ کو ان کی طرف اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ لو نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اسی طرح ہمیں مدینے والے سے لو لگانی پڑے گی، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو ان کی احادیث مبارکہ ہیں ان کو سچے دل سے ماننا اور عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم ایک باعمل مسلمان بنیں گے تو پھر یہ ربیع الاول شریف اور میلاد النبی کا جو دن مناتے ہیں اتنی خوشی کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ فخر کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ عزت و تکریم کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ہمیں بڑی سے بڑی جو اعزاز بخش سکتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ نام لے سکتے ہیں، وہ ہمیں منانا ہوگا۔ لیکن پھر ہمارا دل اور ہماری زبان گواہ ہوگی، اور ہم فخر سے کہیں گے کہ اب ہم اچھے مسلمان ہو کر میلاد النبی منا رہے ہیں، بلکہ پھر مسلمان نہیں صرف، بلکہ غیر مسلم بھی، کہ جہاں سے کھوکھر صاحب نے شروع میں مجھے آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 160 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی مکرم آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک شروع ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ رب کا مطلب پالنے والا، پرورش کرنے والا، اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے فرما دیا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمیں جب اچھا پکا سچا باعمل مسلمان پائیں گے تو وہ فوری ہمیں کہیں گے، جن نبی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جن نبی کی سنت پر عمل پیرا ہیں، جن کی آپ مسلمان ہیں، جن کو آپ ماننے والے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی رحمت ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام چرند پرند کیا تمام کائنات، وہ جہاں جو انسان کے علم سے بھی دور ہیں، جانور ہوئے، کیا ہوئے، سب نے آپ کے میلاد کے اوپر خوشی منائی تھی۔ پہاڑوں نے، دریاؤں نے، سمندروں نے، چاند اور سورج نے، ہر چیز نے آپ کے پیدا ہونے پہ، آپ کی پیدائش کے اوپر، آپ کے میلاد کے اوپر خوشی منائی۔ تو حقیقی معنوں میں تب یہ خوشی میں، سچی خوشی میں بدلے گی جب ہم سچے پکے باعمل مسلمان بنیں گے، اور قرآن پاک کو نبی مکرم صاحب محمد مصطفیٰ جو صاحب قرآن ہیں، ان کی جو آخرت تک کی کتاب ہے اس کو فالو کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تفکر کریں گے اور عمل کریں گے، اور اس کے اوپر دل و جان سے عمل کریں گے، تو تم ہم سچے مسلمان بنیں گے۔ تو کھوکھر صاحب کا جو شروع کا سوال تھا، وہیں پہ میں آج کے اس بیان کو، جو انہوں نے مجھے سوال کیا، جو انٹرویو انہوں نے میرا لیا، اس پہ ختم کرتا ہوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی پہ میں اپنا بیان جو ہے وہ اپنا انٹرویو ختم کرتا ہوں۔
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد شکوری صاحب نے میلاد کا جو طریقہ کار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حیات مبارکہ، انہوں نے کس طرح سے اپنی حیات مبارکہ گزاری، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے وہ جامعہ طور پہ ہمیں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، یہاں تک کہ زندگی کے تمام معاملات کو جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل پیرا نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس علی کھوکھر کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. سبحان اللہ. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں.